الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ شعب ابی طالب کا واقعہ یا محاصرہ یہ اچانک سے پیش نہیں آیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ کی توحید کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہی سماج اور معاشرہ جو آپ کے مقام کا، آپ کے شرف کا، آپ کی صداقت کا معترف تھا اور مانتا تھا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جب شعب ابی طالب جو ہوا، اس کے ایک بہت بڑی وجہ اور سبب یہ معاملہ بھی بنا کہ ایک مہینے کے اندر 4 بڑے معاملات جو ہے وہ کفار مکہ کے سامنے ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو پیشکش رکھی گئی تھی کہ ہم جو ہے آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس سے ہمیں درس، سیکھ، سبق یہ ملتا ہے کہ توحید اور شرک کے مقابلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ آزمائشوں کا آنا اور اس طریقے سے کفار و مشرکین کا ستانا اور سزائیں دینا، یہ آپ کے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو انبیاء کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انہی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں عموماً آپ کی حیات طیبہ کو، آپ کی سیرت مبارکہ کو قصے کہانیوں کے اعتبار سے سنتے ہیں اور سناتے ہیں، جبکہ آپ کی سیرت کا معاملہ یوں سمجھیے کہ اگر اسلام ایک جسم ہے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس جسم کی روح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی القدیر، والصلاة والسلام على النذير البشير المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المهتدين ومن أحبهم واتبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح اول هذه الامہ، کہ اس امت کے آخری دستے کی یا آخری حصے کی اصلاح ہرگز بھی ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس امت کا آخری دستہ اور آخری حصہ جو ہے اس طریقے پر نہ چلے جس پر اس امت کا پہلا حصہ چلا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اکرام جس پر چلے تھے، سلف صالحین جس طریقے پر چلے، اس طریقے پر چلے بنا ہرگز بھی اس امت کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ آج اس امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ کی کتاب کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، اور موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کے ہر مرہم کی دوا، ہر مسئلے کا حل تکلیف اور پریشانی سے نکلنے کے لیے راہ نجات وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سیرت طیبہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں عموماً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ کی سیرت مبارکہ کو عموماً لوگ قصے کہانیوں کے اعتبار سے سنتے ہیں اور سناتے ہیں، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معاملہ یوں سمجھیے کہ اگر اسلام ایک جسم ہے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس جسم کی روح ہے۔ گزشتہ درس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی دعوتی محنتوں اور کوششوں کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج بھی باذن اللہ تبارک و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا، آپ کی سیرت کا ایک بہت بڑا واقعہ جس میں ہمارے لیے بہت سا سامان عبرت ہے، وہ شعب ابی طالب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے والے بنو ہاشم بنو مطلب کو کفار قریش نے، مکہ والوں نے مکمل طور پر آپ کا بائیکاٹ کر دیا، جس میں
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مومنین اصحاب کرام بھی تھے، اور ساتھ ساتھ کفار بھی تھے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے والے تھے۔ یہ شعب ابی طالب کا واقعہ یا محاصرہ یہ یوں ہی اچانک سے پیش نہیں آیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت پیش کی تو وہ سماج اور معاشرہ جو آپ کو صادق اور امین مانتا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو، ساری چیزوں کا اعتراف کرتا تھا۔ جیسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ کی توحید کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہی سماج اور معاشرہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کا، آپ کے مقام کا، آپ کے شرف کا، آپ کی صداقت کا جو ہے معترف تھا اور مانتا تھا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ اس کے ساتھ جو ہے کفار اور مشرکین اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو، دین اسلام کو روکنے کے لیے، دبانے کے لیے جتنی کوششیں کر سکتے تھے، مسلسل کوششیں جاری اور ساری رہی۔ دھیرے دھیرے کر کے اسلام کا معاملہ جو ہے بڑھتا گیا، اور کفار نے ہر ممکن حربہ اپنایا کہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معاملے کو جو ہے روکا جا سکے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے دین اسلام بڑھتا گیا۔ اذیتیں دی گئی، صحابہ اکرام کو ستایا گیا۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے سامنے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خانوادہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس موقف کو ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یاسر اور ان کے خانوادے والے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ستایا جا رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں، لیکن آپ مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے درس اور سامان عبرت یہ ہے کہ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنے ان اصحاب کرام کی تکلیف اور پریشانیوں کو دور کرتے جن کو کفار دین کے معاملے میں سزائیں دے رہے تھے، بدترین سزائیں دے رہے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تم صبر کرو، اللہ نے تمہارا ٹھکانہ جنت کو بنا دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جو تکلیفیں دی گئی حضرت عمار کی والدہ کو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہم سب کے لیے اس میں سامان عبرت ہے۔ ظالموں نے آپ کی شرمگاہ میں جو ہے برچھی مار کر کے جو ہے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ کیسی دین سے محبت تھی، اور یہ کیسی توحید سے محبت تھی۔ ہم سوچیں اور تصور کریں کہ وہاں انہوں نے جنت کی خاطر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ نے تمہارا ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے، ہنستے ہنستے موت کو گلے لگا لیا، اللہ شہادت اپنی جو ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی۔ ایک لمحے کے لیے آدمی تصور کرے کہ دونوں پیروں کو دو اونٹوں سے باندھ کر کے گھسیٹا جا رہا ہے، ایک خاتون کے۔ اس کے بعد بھی ظالموں کو جب اس پر ان کا بس نہیں ہوا، وہ دین سے نہیں پھرے، اللہ رب العالمین کے دین سے نہیں ہٹے، تو ظالمانہ طور پہ ان کو شہید کر دیا۔ یہ آپ کے، میری، ہماری، ہم سب کی ماں اور بہنوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ وہاں دین سے ایسی محبت ہے کہ جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہماری دین سے، توحید سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے یہاں نمازوں کے ٹھکانے نہیں ہیں۔ ماں کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری بچی 3 سال 4 سال 5 سال کی ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی، میں نماز کی پابندی کروں، میری بچی کو ساتھ میں مصلی پر لے کر کے کھڑے رہوں، میری بچی کو قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، میری بچی کو جو صبح شام کی دعائیں ہیں، سونے کی دعائیں، جاگنے کی دعائیں، وہ میری بیٹی کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ ماں کو اس بات کی فکر نہیں ہے، باپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا بچے کا دینی معیار کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اپنے بچے جب تمہارے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائے تو مارو۔ آج ہم میں سے کون ایسا باپ ہے جو اس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر، اس سنت پر عمل پیرا ہے؟ یہ سوچنے اور غور کرنے والا مقام ہے آپ کے، میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ بچہ 20 سال کا ہو گیا، باپ 4 لوگوں میں بیٹھ کے شکایت کر رہا ہے کہ میرا بچہ نافرمان ہے، میرا بچہ بے نمازی، ارے یار وہ تو نماز نہیں پڑھتا۔ اگر آپ 7 سال کی عمر سے اسے نماز کا حکم دیتے، 5 سال 7 سال کی عمر سے اس کو مسجد لے کر کے آتے، 10 سال کی عمر سے اس کو آپ نماز فجر کا پابند بناتے، تو آج آپ کا بچہ نمازی ہوتا۔ اور آج آپ جو شکایتیں کر رہے ہو لوگوں سے، آپ جو شکوہ رو رہے ہو، رونا رو رہے ہو، آپ اللہ کے شکر گزار ہوتے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ اللہ تو نے مجھے ایسی نیک اولاد دی جو نمازوں کی پابند ہے۔ آپ کی وہی اولاد جو آپ کا وبال جان بنی ہوئی ہے، وہ آپ کے دل کی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی،
جس اولاد کو آپ بد دعائیں دے رہے ہو، کوسا کاٹی کر رہے ہو، اس اولاد کے حق میں آپ اللہ سے ہمیشہ دعائیں خیر کرتے. ہم اللہ سے ان اولادوں کے حق میں ہمیشہ دعائیں خیر کرتے. تو یہ ہمارے لیے عبرت اور سامان اور نصیحت ہے. اس کے بعد میں کفار نے عجیب عجیب ترکیبیں اپنائی. ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے اپنے بھتیجے کو باز آنے کے لیے کہو، یہ ہمارے گھر بار کے اندر پھوٹ ڈال رہے ہیں، ہمارے بچے ہم سے بغاوت کر رہے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وافا کے جملے کہے کہ اللہ اے میرے چچا، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں ہاتھ پہ سورج لا کر کے بھی رکھ دیں تو میں اللہ کے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا. کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا، اس ذمہ داری کا، معلوم تھا کہ اللہ کا دین کتنی عظیم چیز ہے، کس عظمت کے ساتھ، کس ذمہ داری کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تک اللہ کا دین پہنچا. اللہ کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے ان کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے دین پر ایمان نہیں لائے تو آپ افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. یہ حال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کے بارے میں تھا، اللہ کے بندوں کے بارے میں تھا. آج امت تو چھوڑے، آج ہمیں خود ہمارے دین کی ایسی فکر نہیں ہے، ہمارے بچوں کے دین کی ہمیں ایسی فکر نہیں ہے. آج ایک باپ اپنے بچوں کی دنیا کی خاطر نڈھال ہوا چلا جا رہا ہے، غمگین ہے، پریشان ہے، ڈپریشن میں چلا جا رہا ہے، اتنا فکر مند ہے کہ بس اللہ ہی خیر کرے. لیکن دین کے معاملے میں مطلب اس کا رنجیدہ ہونا، افسوس کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کہہ رہے کہ اگر لوگ اس دین پر ایمان نہیں لائے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. ایک باپ اپنے بچے کی دنیا کی فکر میں ہلاک ہو رہا ہے لیکن دین کی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. بچہ مکتب جا رہا ہے تو اس کو یہ سوچ اور فکر ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ پابندی سے جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے. جاتا بھی ہے تو میں ذرا ایک بار میں یہ تو دیکھ لوں کہ میرا بیٹے ذرا بتا تو نے پڑھ کے کیا آیا مکتب میں سے. تو روز جا رہا ہے، تو قرآن پڑھ رہا ہے، تو کہاں تک پہنچا بیٹا، تیرا قاعدہ کہاں تک پہنچا، لا میں ذرا تیرے استاد سے بات چیت کر لوں. تو بیٹا 4 مہینے سے مکتب جا رہا ہے، تجھے سونے کی دعا یاد کیوں نہیں ہے، تجھے گھر سے نکلنے کی دعا یاد کیوں نہیں ہے. ایسی تڑپ اور فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے ہماری اولاد کی. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. کیا آج مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری اور ہماری اولادوں کی، ہماری گھر والوں کی جہنم سے بچانے کی ویسی ہی فکر ہے جیسے دنیا کی ہے؟ خیر آگے بڑھتے ہیں. ابو طالب سے بات چیت کی، معاملہ ان کا جمع نہیں. ایک عجیب و غریب پیشکش رکھی. غالباً عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے کو جو ہے لایا گیا، یا کفار میں سے کسی کے ایک بچے کو، خوبصورت نوجوان کو لایا گیا اور ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب آپ اس نوجوان کو رکھ لو اور بدلے میں ہمیں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر دو، ہم انہیں جو ہے ان سے بدلہ لیں گے، ان کے قتل کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ تو بڑا عجیب سودا ہے کہ تمہارا بچہ تم میرے حوالے کرو، میں اسے پال پوس کر کے بڑا کروں، اس کی تربیت، اس کی پرورش کروں، اور میرا بچہ میں تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو. بڑے عجیب عجیب حربے انہوں نے اپنائے. اس کے بعد جب اس سے بھی بات نہیں بنی تو انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں بیٹھ کر کے صلح صفائی کرنے کی کوشش کری. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیشکش رکھی گئی اور کہا کہ اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو جو ہے مال و دولت چاہیے ہم مال و دولت دے دیتے ہیں، اگر آپ کے اوپر کوئی بیماری ہے، کوئی آصف وغیرہ کا معاملہ ہے تو ہم علاج کا خرچ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو بادشاہی چاہیے تو ہم آپ کو پوری قوم کا سردار بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جس آدمی کو یہ باتیں کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا تو اس نے ساری باتیں رکھی. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کے سامنے سورہ فصلت کی آیتوں کی تلاوت کری. اور جب آپ اللہ کے عذاب کے پاس پہنچے جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر تھا تو اس آدمی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ڈر گیا کہ کہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عذاب کی بد دعا نہ کر دے. اس کے بعد کفار قریش کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ جو باتیں تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا کلام جو ہے وہ شاعری ہے، وہ جادوگری ہے، تو وہ کہانت ہے، تو اس نے کہا کہ میں کہانت بھی جانتا ہوں، میں شاعری بھی جانتا ہوں، نہ وہ کہانت ہے نہ وہ شاعری ہے بلکہ وہ ایک عظیم کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک عظیم معاملہ فرمائے گا. اس کے بعد جب یہ شعب ابی طالب کی طرف واپس آتے ہیں کہ جب کفار نے دیکھا کہ کوئی بھی معاملہ بن نہیں رہا ہے، کفار نے بہت طریقے سے کوششیں کی، آخر میں ابو لہب کا بیٹا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب روبرو ہوا
اور سورہ نجم کی جو آیتیں ہیں والنجم اذا ہوا، جو سورہ نجم کی آیتیں ہیں ان آیتوں کے بارے میں اس نے انکار کیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جھپٹا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اس ظالم نے تھوکنے کی کوشش کری، والعیاذ باللہ من ذلک۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے حملہ کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے تھوکنے کی کوشش کری، لیکن اس کا تھوک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے تک پہنچا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں بد دعا کری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے۔ سفر کے دوران، ایک سفر میں وہ تھا، سفر سے واپسی کے دوران یا سفر میں جانے کے دوران شام کے وقت اسے ایک شیر دکھائی دیا۔ اس نے کہا کہ محمد نے مجھے مکے میں بیٹھے بیٹھے ہلاک کر دیا، محمد کی مجھے بد دعا لگ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ شیر جو ہے مجھے چیر پھاڑ ڈالے گا، مجھے کھا جائے گا۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، ہم تیری حفاظت کریں گے، تجھے اپنے بیچ میں رکھیں گے۔ آخر میں اس کو اپنے نرگے میں اپنی حفاظت میں لے کر کے سوئے، اور جب رات میں وہ لوگ سوئے تو وہ شیر آیا اور اس کی جو ہے گردن پھاڑ کے اس کو چیر پھاڑ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ ابو جہل یا ابو لہب کسی نے کہا کہ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر خانہ کعبہ میں آئیں گے تو میں جو ہے ان سے بدلہ لوں گا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے میں قتل کی کوشش کروں گا، تو میرا ساتھ دو یا مت دو۔ تو کفار قریش نے کہا کہ ہم آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں آتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کے اندر دو کافروں نے چادر ڈال کر کے دونوں طرف سے کھینچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دم گھٹنے لگا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو روتے ہوئے کہا کہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ اللہ۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ تقتلون رجلا ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہی کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ دھکا دیا انہوں نے، ایک کافر کو زور سے دھکا مارا اور کہا کہ کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ آج آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہمارے ساتھ جو بھی معاملات ہیں اس کی سب سے اہم اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، اللہ کی ربوبیت کو ماننے والے آپ اور میں، ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ آزمائشوں کا آنا اور اس طریقے سے جو ہے کفار و مشرکین کا جو ہے ستانا اور سزائے دینا، یہ آپ کے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو انبیاء کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انہی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں جب شعب ابی طالب جو ہوا، اس کے ایک بہت بڑی وجہ اور سبب یہ معاملہ بھی بنا کہ ایک مہینے کے اندر اندر 4 بڑے معاملات جو ہے وہ کفار مکہ کے سامنے ہو گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو پیشکش رکھی گئی تھی کہ ہم جو ہے آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس سے ہمیں درس، سیکھ، سبق یہ ملتا ہے کہ توحید اور شرک کے مقابلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جہاں توحید کی بات آ جائے وہاں صرف توحید کو مانا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید اور شرک کے باب میں کوئی مصالحت، کوئی صلح صفائی نہیں کری۔ اس کے بعد میں جب ابو طالب نے یہ دیکھا کہ ابو طالب ضعیف اور کمزوری کی حالت میں چلا گیا تھا، اور معاملہ یہ تھا کہ کفار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے در پہ تھے، تو ابو طالب نے جو ہے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، بنو ہاشم بنو مطلب دونوں سب خانوادے والوں کو بلایا اور ان سے جو ہے بات چیت کری کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو آپ سوچیں کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے والے سب کے سب ایک ساتھ ہو گئے سوائے ابو لہب کے۔ اس بدبخت نے جو ہے، اس بدترین نے، ملعون نے جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اس نے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے درس، عبرت، سیکھ اور سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی دشمن چاہے کسی بھی حد تک کے بڑھ جائے، کسی بھی درجے کو وہ پہنچ جائے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، مسلمانوں کو ستانے والا، پریشان کرنے والا ہے، اس کا بہت بدترین انجام ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ابو لہب ہے۔ سورہ لہب پڑھ جائیے، تبت یدا ابی لہب وتب سے لے کے آخر سورت تک، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جب اس سورے کو پڑھتا ہے وہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر بھیجتا ہے، اس کے اوپر، اس کی بیوی کے اوپر۔ اس کے بعد میں جب یہ معاملہ ہوا تو کفار نے ایک میٹنگ کری اور اس کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ بنو ہاشم بنو مطلب کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے گا، مکمل طور پر سماجی بائیکاٹ، ان سے کوئی چیز خریدی بیچی نہیں جائے گی، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کوئی شادی بیاہ ان سے نہیں کرے گا، اور ان کے سلسلے میں کوئی بھی مروت نہیں برتی جائے گی۔
ایک لمحے کے لیے سوچیں, تصور کریں. اللہ تبارک و تعالی, ہم بہت کمزور ہیں, اللہ رب العالمین ہم بہت کمزور ہیں, ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مطلب ٹکے ٹکے کے اوپر اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہے. ہمارا اپنا دین کی کوئی قدر و قیمت اہمیت ہی نہیں ہے. جو ہم نے شروع میں بات کہی تھی, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے مثال ہے. آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, ان کے نزدیک دین کی کوئی قدر و قیمت اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کبھی ماں نے بٹھا کر دین سمجھایا ہی نہیں ہے زندگی میں, کبھی باپ نے بیٹی کے اوپر نظر نہیں رکھی, کبھی فکر نہیں کری کہ میری بچی کو توحید اور شرک کے بنیادی مسئلے معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. جس بچی نے بچپن سے قبر پرستی کے اندر اور شرکوں کے اندر اپنی آنکھیں کھولی ہو, اور جب وہ کسی دوسرے کے دین کے اندر بھی وہی دیکھے گی جو جس کو بچپن سے دین مانتے آئی ہے, تو کیسے اس کو توحید اور شرک کا فرق سمجھ میں آئے گا. خیر, اللہ کل حال معاملات آگے بڑھے اور انہوں نے جو ہے مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دیا. ہم ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایسی آزمائش بالکل نہ لینا اللہ تعالیٰ جس سے ہم ہمارے دین کے سلسلے میں اللہ فتنے میں پڑ جاوے. اللہ ہم بہت کمزور ہے, اللہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. مولا کریم, اگر ہم کسی جگہ رہتے ہوں, ہمارے محلے میں, ہمارے سماج کے اندر ہمارا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے, کھانا پینا اناج غلہ تک پہنچانے کی جو ہے مطلب ممانعت ہو, اس کے اندر آپ جو مومنین تھے ان کو تو خیر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا ہی تھا. قرابت داری کی بنیاد پر کفار و مشرکین نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا. مومنین نے توحید کی بنیاد پر, عقیدے کی بنیاد پر, جناب محمد رسول اللہ کی بنیاد پر جو ہے ساتھ دینا تھا. لیکن کفار و مشرکین نے قرابت داری اور رشتہ داری کی بنیاد پر سارے سماج کی کفار و مشرکین کی جو ہے مطلب دشمنی اور عداوت مول لے لی. ان کو معلوم تھا کہ انتہائی پریشانیوں کا سامنا ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی قرابت داری کا حق نبھایا. وہ مشرکین ہے, کافر ہے, وہ رشتہ داریوں کا آپ سوچے کیسا خیال رکھ رہے ہیں. آج آپ میں ہمارا معاملہ رشتہ داریوں کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ رشتہ داریاں ایسی نبھا رہے ہیں کہ سب کی دشمنیاں مول لے رہے ہیں. ہمارا معاملہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم دشمنوں سے بڑھ کر ان کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. کسی بھی معاملے کے اندر ہم اپنے رشتہ دار کو خیر اور بھلائی پہنچانا تو بڑی بات ہے. اگر اس کو کوئی خیر اور بھلائی مل رہے تو اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا کوئی ترقی کا معاملہ ہے, کوئی اچھا معاملہ ہے تو اس سے حسد جلن رکھتے ہیں, اسے نظر بد لگاتے ہیں. یہ ہمارے لیے عبرت و نصیحت ہے کہ جب وہ کافر ہو کر کے قرابت داری کا ایسا حق ادا کر سکتے ہیں تو آپ کو, مجھے, ہم سب کو, ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا ماننے والے ہیں, قرآن و حدیث پر عمل پیرا کہنے والے ہیں, آپ کو, مجھے, ہم سب کو کیسا قرابت داریوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیسا ہمیں رشتہ داریاں نبھانا چاہیے. عجیب معاملہ ہے. بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں کہ 2 بھائی ہیں, 3 بھائی ہیں, ایک بھائی بہت پیسے والا ہے, 2 بھائی بہت پیسے والے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے میں کھیل رہے ہیں, دوسرے بھائی کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے, لیکن وہ بھائی اس کو پلٹ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں, کیسا ہم قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک صفحہ, ایک ایک سطر آپ کے میرے لیے سامان عبرت ہے, سامان نصیحت ہے ہمارے لیے, جس سے ہمیں سیکھ حاصل کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے ہمیں. خیر, محصور کر دیے گئے. معاملہ اتنا سخت تھا کہ بچوں اور عورتوں کی رونے اور بھوک سے بلکنے کی آوازیں کفار و مشرکین کے گھروں, ان کے کانوں تک پہنچتی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات میں پیشاب کے لیے گیا, تو پیشاب کرنے جب گیا تو میں نے میرے قدموں کے نیچے کسی چیز کی آہٹ محسوس کی, یا کسی چیز کو میں نے محسوس کیا. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس چیز کو دیکھا تو وہ شاید غالباً اونٹ کا ایک چمڑا تھا, اونٹ کی جلد یا چمڑا تھا. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس چمڑے کو اٹھایا, اس کو دھویا, اس کو جلایا, اور 3 دن میں نے اس چمڑے کے اوپر گزارا کیا. اللہ اللہ اکبر کبیرہ. اس سوکھے چمڑے کے اوپر جو آپ کو آپ کے پیشاب کرنے کی جگہ کے آس پاس ملا تھا, اس کے اوپر میں نے 3 دن گزارا کیا. ایسے حالات کے اندر بھی دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ ان 3 سالوں کے وقفے اور فترے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام لوگوں پر اللہ کا دین پیش کرتے ہی رہے ہیں. حج کے موسم میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے لوگوں پر اللہ کا دین پیش کرتے رہے. مومنین نے تو ساتھ دیا,
جب کفار نے ساتھ دیا تو لوگوں کے دل میں اور شوق اور تشویش بڑھی کہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ مومنین تو مومنین، کفار و مشرکین کی اتنی سختیوں کے باوجود بھی خود جو ہے آپ کے خانوادے والے کفار آپ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، وہ ایسے حالات کے اندر بھی دعوت دین سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ ہم انتہائی امن کی حالت میں ہیں، آج ہمارے گھروں کے اندر پرسکون ہے، حفاظت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ آپ کی، میری، ہماری دین، جان، مال، عزت، آبرو، اللہ ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ اتنے پر امن ماحول کے اندر کوئی اللہ کی ایسی نعمت ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو اللہ ہمیں نصیب نہ کر رہا ہو، جو آپ کو مجھے اللہ کھلا پلا نہ رہا ہو۔ اس کے باوجود ہماری دین سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، بیٹھ کر کے بڑی بڑی باتیں سب کر لیتے ہیں کہ موقع آئے گا تو یہ کر لیں گے، موقع آئے گا تو وہ کر لیں گے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نماز فجر کی خاطر ہمارے سے ہماری نیندوں کی قربانیاں نہیں دی جاتی۔ کیسی محبت ہے دین سے، کیسا مطلب لگاؤ ہے اللہ کی توحید سے۔ یہ تمام تر خوبیاں آتی ہے، یہ تمام تر نیکیوں کا جذبہ آتا ہے توحید میں پختگی کی وجہ سے۔ خیر آگے جب معاملات بڑھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بہترین انداز میں لوگوں کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا دین آپ کو پیش کرتے رہے، اور صحابہ اکرام نے کتنی تکلیفوں کے ساتھ جو ہے مطلب یہ وقفہ اور فترہ گزارا۔ اور اس کے بعد میں معاملہ یہ ہوا کہ کفار میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 لوگوں کو جو ہے کھڑا کیا، بہترین جو بیچارے نرم دل تھے، 5 لوگ جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم ڈالا، ان میں سے یہ 5 لوگ تھے، ہشام بن عمرو، اور اسی طریقے سے زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی، اور ابو البختری بن ہشام، اور زہیر بن امیہ، ایسے تقریباً 5 لوگ تھے جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان سارے معاملات کو دیکھ کر کے رحم ڈالا، اور آپس میں سب نے مشورہ کیا اور کہا کہ کیا مطلب تم اس بات کو کیسے گوارا کرتے ہو کہ تم تمہارے بچوں کے ساتھ، تمہارے گھر والوں کے ساتھ اطمینان آرام کے ساتھ کھا پی رہے ہو، اور تمہارے دوسرے جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے عورت بچے اور وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ خیر یہ 5 لوگوں نے جو ہے رائے مشورہ کیا، سر ابو البختری اس میں سے ایک تھے، ابو البختری بھی ایک تھے اس میں سے، تو یہ 5 لوگ جو ہے انہوں نے رائے مشورہ کیا اور اگلے دن کہا کہ ہم کفار و مشرکین سے بات کریں گے۔ اور اس کے بعد میں اگلے دن جب کفار کا جب مجمع تھا، الگ کفار مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ 3 سال کا وقفہ ایسے ہی گزرا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ بتانے کا مطلب یہ 2-3 مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کیسے سخت ترین حالات کے اندر، جہاں کھانا پینا موجود نہیں ہے، چمڑے کھا کر کے، پتے کھا کر کے گزارا کر رہے ہیں، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے صحیح طریقے سے۔ کفار و مشرکین تو اناج غلہ دیتے نہیں تھے، اور باہر سے جو لوگ آتے تھے، جو باہر سے تجارت کرنے والے آتے تھے، ان سے بھی مہنگے داموں میں غلہ خرید لیتے تھے تاکہ وہاں تک ان تک کی رسائی نہ ہو پائے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ہمارے کچھ لوگ، کچھ بھائی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی، نیکی کی توفیق دیتا ہے، وہ کسی کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، کسی محتاج کی، ضرورت مند کی، اس کو اناج غلہ پانی دینا، اس کے دوا دارو کا انتظام کرنا ہو۔ لیکن اگر ہمارا اس بھائی سے اختلاف ہے یا ان کام کرنے والوں سے اختلاف ہے تو ہم سوچے کہ ہم اس حد تک گر جاتے ہیں کہ اس کام کو روکنے کی بھی ہر حد تک امکان کوشش کرتے ہیں۔ ہم کس دین پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، کیسی ہماری محبت ہے، ہم کس قرآن و حدیث کا فہم ہمارے اندر موجود ہے۔ 3 سالوں تک کے انتہائی سخت ترین معاملات جو ہے چلتے رہے۔ اس کے بعد ان 5 لوگوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رحم ڈالا، اور انہوں نے کفار و مشرکین سے بات چیت کی، تو اس کے بعد میں بحث و مباحثہ ہوا، اور آخر میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو طالب جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب سے کہا کہ آپ جاؤ اور جا کر کے جو ہے خانہ کعبہ میں کفار کو یہ خبر دے دو کہ تم نے جو صحیفہ اور جو تم نے شرطیں لکھ کر کے خانہ کعبہ میں لٹکائی تھی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص قسم کے کیڑے کو یا کچھ کیڑوں کو مسلط کر دیا ہے، اور انہوں نے ان تمام شرطوں کو کھا کر کے صاف کر دیا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے۔ ابو طالب کہتا ہے کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس بات کی خبر دی ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں۔ ابو طالب جب پہنچا وہاں پر تو دیکھا کہ سارے معاملات چل رہے ہیں، تو ابو طالب نے کہا کہ دیکھو مجھے میرے بھتیجے نے یہ خبر دی ہے کہ تم نے جو صحیفہ لٹکایا تھا جس پہ تم نے ساری باتیں لکھ کر کے رکھی تھی، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک کیڑے کو یا خاص قسم کے کیڑوں کو بھیج کر کے اللہ نے اس کا معاملہ کر دیا، اور وہ سارا کا سارا معاملہ صاف ہو گیا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے۔ اس کے بعد ابو طالب نے کہا کہ اگر جو بات میں کہتا ہوں اگر وہ بات سچ ہوگی تو تم ہمارا بائیکاٹ اور ہمارا معاملہ ختم کر دینا، اور اگر یہ بات سچ نہیں ہوگی تو میں میرے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔
اس کے بعد میں جب جا کر کے دیکھا تو واقعی خانہ کعبہ کے اندر ایسا ہی معاملہ ہوا کہ وہ صحیفہ جو ہے کیڑوں نے کھا لیا تھا، اور سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے۔ اگر ان لوگوں کو اللہ کی توفیق نصیب ہوتی، اللہ کی توفیق ان کے حق میں ہوتی، تو اس بات کو دیکھ کر کے وہ ایمان لے آتے، لیکن اس بات کو دیکھ کر کے بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، فرعون کی بیوی کی مثال مومنین کے لیے اللہ نے قرآن میں بیان کری، نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال اللہ نے کافروں کے لیے بیان کری۔ سارا کا سارا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا ہے، لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، توفیق مانگتے رہنا چاہیے، ہر لمحے اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، خیر کی، ہدایت کی، کہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تو ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ پھیر دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اللہ ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں میرے اللہ، تو ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور کرتے رہنا۔ انک انت الوہاب، اللہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں مومنین کا جو ہے بائیکاٹ جو ہے وہ ختم ہوا، اور کفار کے ساتھ جو لوگ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ بھی شعب ابی طالب میں محصور تھے، ان سب کا جو ہے بائیکاٹ ختم کر دیا گیا۔ اس سے ہمیں ایک سبق اور سیکھ یہ ملتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بعد جو معاملہ ہوا، جن کفار نے مدد کری تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو احسان کا بدلہ، ان کی اچھائی کا بدلہ احسان اور بہترین طریقے سے دیا۔ ہشام بن عمرو جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، جب وہ اسلام لائے تو حنین کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بہترین بدلہ دیا، اور 100 کے قریب اونٹ جو ہے غزوہ حنین کے مال غنیمت سے ان کو عطا کیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملہ یہ ہوا کہ ابو البختری مطعم بن عدی، جو ان شروط کو جو ہے اور اس بائیکاٹ کو ختم کرنے میں جنہوں نے بہترین کردار ادا کیا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر میں کفار و مشرکین پکڑے گئے اور قیدی بنا کے لائے گئے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر مطعم بن عدی آج جو ہے وہ زندہ ہوتا اور مطعم بن عدی جو ہے ان گندے اور ان ناپاک لوگوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، تو میں مطعم بن عدی کی سفارش کو جو ہے وہ قبول کر لیتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دیکھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابو البختری کا معاملہ بھی یہ تھا کہ بدر کے موقع پر ابو البختری جو ہے وہ کفار مشرکین کی صف میں تھا، لیکن اس احسان کے بدلے جو انہوں نے شعب ابی طالب کے موقع پر کیا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو البختری کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ احسان کا بدلہ، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے، برائی کا بدلہ بھی ہمیں اچھائی سے دینا چاہیے، لیکن کم از کم اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے۔ کافروں کو بدلہ، یعنی ہشام بن عمرو جب اسلام لے آئے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین انداز میں بدلہ دیا، ابو البختری کو قتل کرنے سے منع کیا جبکہ وہ مشرکین کی صف میں ہے۔ مطعم بن عدی کے بارے میں کہا کہ اگر آج یہ زندہ ہوتا اور ان خبیث بدترین لوگوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں ان کو رہا کر دیتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے، سکھاتی ہے کہ ہم احسان کا بدلہ، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارے ساتھ جو انسان احسان کرتا ہے، جو اچھائی کرتا ہے، ہم اس کی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا تو دور، اس کی اچھائی کا بدلہ اتنے بدترین، اتنے برے طریقے سے دیتے ہیں کہ بعد میں وہ کسی کے ساتھ احسان اور اچھائی کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس اہم واقعے کا ہمارے لیے درس، سبق اور سیکھ ہے۔ وہ درس، سبق اور سیکھ ہمارے لیے یہ ہے کہ سب سے قیمتی چیز کائنات کی، اس دنیا کی جو سب سے عظیم چیز ہے وہ توحید ہے، وہ دین ہے، وہ صحیح عقیدہ ہے، وہ صحیح منہج ہے، جس کی ہمیں سیکھنے سکھانے کی ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے، جی جان لگا کر کے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں ایسے معاملات ہمارے ساتھ آتے ہیں۔ اب اسی جو مقاطعہ ہوا، یہ جو بائیکاٹ مسلمانوں کا کیا گیا، اسی کو آپ جو ہے NRC/CA کے اوپر بھی مطلب پریکٹیکلی اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ محصور کرنا، بائیکاٹ کرنا یا الگ کرنا، لیکن ایسے معاملات میں آپ کو، مجھے، ہم سب کو گھبرانا نہیں ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اختیار کیا۔ اللہ سے دعائیں، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے گڑ گڑانا، اللہ کے دین کی پابندی کرنا، دین کو سیکھنا سکھانا، نمازوں کی پابندی کرنا، توحید کو جو ہے اپنانا، اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، ہمارے ہر سماج اور معاشرے کو دیندار بنانا، اپنی بیویوں کی اصلاح کرنا، اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی اصلاح کرنا، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہنا، اللہ سے دعائیں کرنا کہ اللہ تبارک
و تعالی اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے دین کے سلسلے میں اللہ ہمیں مصیبت اور آزمائش میں نہ ڈالنا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور اللہ اس دنیا کو تو ہمارا سب سے بڑا مقصد ہرگز نہ بنانا، ولا مبلغ علمنا، اور اللہ تعالی ہمارے علم کی انتہا اس دنیا کو اللہ تو ہرگز نہ بنانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو باتیں بھی خیر اور کتاب و سنت کے مطابق رہی ہو اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں مولا کریم کتاب و سنت یا حق کے خلاف رہی ہو اس سے درگزر فرما، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں سیکھنے سکھانے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے تو ہمیں محبت کرنے والا بنا، اور اسے جو ہے ہم اس پر ہمیں عمل کرنے والا اور لوگوں تک اس کو پہنچانے والا بنا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.